یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام کے اعمال میں سب سے افضل عمل محرم کے روزے رکھنا ہے، اور خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ عاشورہ کا لفظ عشر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں 10، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے احادیث کی متعدد کتب میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ البتہ روزہ 10ویں تاریخ کو رکھا جائے یا 9ویں تاریخ کو، اس میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت پر صحیح مسلم میں ایک متفقہ علیہ حدیث موجود ہے، جس کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، عاشورہ کے روزے کی مزید تفصیل صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث میں موجود ہے، جس کو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دے رکھا تھا۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لہٰذا جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک معزز دن ہے، لہٰذا جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ دور جاہلیت میں قریش 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر سال ماہ محرم کی اس تاریخ کو بیت اللہ کو غلاف پہنایا کرتے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ایک حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش غلاف کعبہ کے لیے یہی دن کیوں خاص کرتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب اور پہلے سوال ہی کا دوسرا جواب فتح باری میں موجود ہے، جس میں امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں قریش نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو ان پر بڑا گراں گزرا، تو ان سے کہا گیا کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اس وقت سے قریش عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ قریش مکہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا اور افضل دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات بخشی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحیرہ کلزم میں غرقاب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوم عاشورہ کے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول دنوں میں سے 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں کے سوا کسی اور روزے کو افضل سمجھ کر اس کا اہتمام کرتے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عاشورہ کے روز یہودی عید مناتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھا کرو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ اہل خیبر عاشورہ کے روز روزہ رکھتے اور اس دن عید مناتے اور اپنی عورتوں کو اچھے اچھے لباس اور زیورات پہناتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر یہ اعلان کرے کہ جس نے کچھ پی لیا ہے وہ اب باقی دن کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھے، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑی تعظیم و اہمیت دیتے ہیں، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ آپ تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں اور یوم عاشورہ کے معاملے میں ان کی موافقت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے۔ ناظرین گرامی، ان تمام تر احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ماہ محرم میں سب سے افضل ترین عمل روزہ ہے، اور خاص طور پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ تو آئیے ہم حسین علیہ السلام کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔